جی سوال یہی ہے، ملین ڈالر سوال ہے جو اس وقت آپ کی پارٹی کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ نیازی صاحب، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو الیکشن ہے جس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ اس کی جو پوری ٹرانسپیرنسی ہے اس حوالے سے آپ قانونی شک و شبہات دور کر پائیں گے؟ یہ آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جی ایک تو میں محبوب صاحب کے کوشچن کا جواب بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ 2012 کے جو الیکشن تھے وہ پی ٹی آئی نے بہت اچھے طریقے سے الیکشن کرائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ الیکشن بھی پارٹی الیکشن ہیڈ اسلام آباد ریجن کے میں نے کرائے تھے الیکشن 2012 میں، اور کنٹیسٹ بھی ہوئے تھے وہ الیکشن۔ اب اس الیکشن میں آپ نے کہا کہ جی یہ الیکشن پہ سوال اٹھیں گے۔ دیکھیں، ہم نے پروسیجر کو فالو کرنا تھا، کنسٹیٹیوشن کو فالو کرنا تھا، رولز کو۔ اگر ہمارے پاس جو ریٹرننگ آفیسر کے پاس فارم آتے ہیں ود نامینیشن پیپر اور جمع ہوتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی پینل نہیں ہوتا، تو ہم نے اسی طریقے سے جا کے مجھے وہ ریزلٹ بھیجتے ہیں الیکشن کمشنر کو، اور الیکشن کمشنر نے اس کو اناؤنس کر دینا ہے ریزولوشن کی صورت میں نیکسٹ ڈے، کیونکہ ریٹرننگ آفیسر نے ڈکلیریشن مجھے سبمٹ کی اور اس ڈکلیریشن کو میں نے ریزولوشن میں وہ الیکشن اناؤنس کر دیے۔ ہمارے پاس ایک پینل کے سوا کوئی ریٹرننگ آفیسر کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے سوال اٹھاتا، اور میرا خیال ہے میرے پاس تو کوئی سوالات ہی نہیں ہیں، میں تو بابر اکبر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جہاں موجود تھا میرا سیل نمبر بھی آپ کے پاس ہے، میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سیکورٹی بھی مانگی ہے، 29 تاریخ کو میں نے لیٹر لکھا، تو آپ مجھے رابطہ کرتے، آپ مجھے پریزنٹیشن دے دیتے کہ جی مجھے الیکشن سے حصہ نہیں دیا، باہر جا کے میڈیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ کلپ دیکھا جو انہوں نے جا کے جیو پہ دیا ہے اور جس سے پہلے وہ میڈیا ٹاک کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ وہاں کے پی کے کی لوگ بھی بیٹھے تھے، بلوچستان کے لوگ بھی بیٹھے تھے، اور پنجاب کی وہ کون تھے، وہ سارے ان کینڈیڈیٹس کے سیکنڈر تھے اور پرپوزر تھے۔ تو آپ کیسے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ جی وہ الیکشن کے پروسیس پہ اگری اٹھے گی؟ جو ہمارے پاس نامینیشن، ہم نے تو اکارڈنگ ٹو دا رولز الیکشن کرائے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی پارٹی اس طرح نہیں کرتی، وہ تو ایک پیپر پہ اوپر جا کے ایک ان اپوز لکھ کے الیکشن کمیشن میں جمع کراتے اور الیکشن کمیشن چپ ہوتا ہے۔ تو پارٹی نے تو الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن بڑے صاف شفاف طریقے سے، اچھا آپ کے نزدیک صاف شفاف ہیں، اس کو آپ الیکشن کمیشن کے سامنے کنٹیسٹ کرنا ہے اکبر آصف، ہاں آپ اس کو جا کے وہاں پہ ڈیفینڈ بھی کر پائیں گے؟ ایک اور سوال، یہ پرویز خٹک صاحب نے یہ جو ہے اعتراض، ذرا یہ سن لیجئے، اس کے بعد پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ اعتراض درست ہے، کیا واقعی گور صاحب کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی ممبرشپ تھی یا نہیں تھی؟ کیونکہ اس حوالے سے جو سوال پرویز خٹک صاحب نے اٹھایا آپ کو سنواتے ہیں۔ میں گور خان کا یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ کیا اس کے پاس ممبرشپ کارڈ ہے؟ مجھے یہ پتا ہے کہ اس نے ممبرشپ کارڈ ہی نہیں، اس کو پارٹی کا سر پیر ہی نہیں پتا، وہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے، تو اس کو سربراہ بنا لیا۔ مزے کی بات ہے، پھر جمہوریت کو بھول جائیں۔ خیال میں پچھلے 10-12 سال سے جو الیکشن انہوں نے کرائے سارے جعلی ہے، میں سب کا گواہ ہوں۔ جی نیازی صاحب، کیا وہ پارٹی ممبر ہے؟ کیونکہ یہ بڑا عجیب سا انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ وہ تو پارٹی ممبر ہی نہیں ہے، وہ ساری فارمیلٹیز پوری کر لی ہے نا آپ لوگوں نے۔ ایک تو پرویز خٹک صاحب کا یہ جواب دوں کہ یہ کہتا ہے کہ جی پہلے الیکشن بھی سارے جعلی تھے۔ کیا پرویز خٹک پراونس کے پریزیڈنٹ نہیں رہے؟ کیا اس الیکشن پروسیس کا جو 2012 میں ہم نے کرایا حصہ نہیں رہے؟ کیا جو نامینیشن پیپر، ایک نامینیشن پیپر کو میں چیک کروا سکتا ہوں کہ ہمارا جو ساتھ ویریفائڈ لسٹ تھی اور تمام کارڈ اس سب کے ساتھ موجود ہیں، پرپوزر، سیکنڈر کے، اور جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے۔ اب پرویز خٹک صاحب آگے ایک پارٹی سے باہر بیٹھے ہیں تو وہ 100 اعتراضات کر سکتے ہیں، اگر کوئی اعتراض ہوگا لیگل تو آئیں، بسم اللہ، آپ کے لیگل جنگ لڑیں ہمارے ساتھ، جہاں بھی آپ فورم آپ کے پاس موجود ہے آپ آ کے دیں۔ پی ٹی آئی تو پہلے بھی جمہوری پروسیس کا حصہ بننا چاہتی ہے، اور یہ جنگ وہ جمہوریت کے لیے لڑ رہی ہے۔ پہلے بھی جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں، کوئی وائیولیشن نہیں ہے کنسٹیٹیوشن کی۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی irregularities پہ ہمیں الیکشن میں دوبارہ واپس کیا گیا کہ آپ دوبارہ یہ کر لیں، تو باقی پارٹیاں تو میں نہیں کہتا، آپ نے ٹھیک کہہ دیا کہ آپ نے وہ سارا سنا دیا۔ سو سر، یہ جو کیئر ٹیکر اس وقت چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے گوہر صاحب، ان کی ممبرشپ ہے نا؟ یہ بھی سوال انہوں نے اٹھایا، یہ بس عجیب سا ٹیکنیکل سوال لگا، لیکن اس کو کلیئر کر دیں اس وقت۔ جی ہے، ان کی
اچھا، اور اس وقت عمران خان صاحب کا ٹیکنیکلی عہدہ کیا ہے جماعت میں؟ کیونکہ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی وہ ہے کیئر ٹیکر ہی صحیح گوہر صاحب، تو عمران خان صاحب کا کیا اس وقت عہدہ ہوگا جماعت کے اندر، یا ان کا کیا ٹائٹل ہے؟ دیکھیں نا، عمران خان اس پارٹی کے فاؤنڈر عمران خان ہی ہیں، اور آپ نے گوہر علی خان صاحب کا بیان میرا خیال میڈیا پہ سن لیا کہ میرے پاس ان کا جو عہدہ امانت ہے، کیونکہ پارٹی عمران خان ہی نے بنائی، اس کے فاؤنڈر ہیں، اور ویژن بھی اس پارٹی کے عمران خان نے دیا ہے۔ اگر یہ سارے جو کیسز عمران خان کے خلاف ہیں تو پھر ایک جمہوری پروسیس میں ہم جائیں گے، اور جمہوری پروسیس کے ذریعے دوبارہ الیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اگر اکبر بابر صاحب یہ چیلنج کرتے ہیں تو یہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار ہے کہ شاید جو پارٹی کا نشان ہے بلہ، وہ آپ کے لیے بچانا مشکل ہو جائے۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے قانونی طور پہ کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ یہ کہیں ہے آپ کی اس کے اندر اسٹریٹجی کے اندر کہ بھئی یہ بھی کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ تمام کام جو ہے وہ ہماری پارٹی پروسیجر اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کر رہی ہے، اور ہمیں انشاءاللہ ایسے کوئی ڈر نہیں ہے کہ بلے کا نشان پہ پارٹی الیکشن میں داخل نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ بلے کے نشان پہ یہ پی ٹی آئی الیکشن میں انٹر ہوگی۔ بہت شکریہ۔ نیاز اللہ خان نیازی صاحب، چیف الیکشن کمیشنر تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ان سے بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا جائے گا۔ قانونی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ لیگلی ٹیکنیکلی وہ ساؤنڈ ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان میں جب اس کو چیلنج کیا جائے گا تو وہ پروسیجر کے حوالے سے، رولز کے حوالے سے جواب دینے کو تیار بھی ہیں اور شفافیت دکھانے کو تیار بھی ہیں۔